دوستو، آج ہماری کہانی کا نام ہے ایک تھی ملکہ۔ جمیلہ آپا کیسی تھیں یہ عمر سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ شادی کے پہلے دن جھاڑو پکڑا کر انہوں نے عمر کی عزت افزائی کا آغاز کر دیا تھا۔ نئی دلہن کے ہاتھ میں جھاڑو دیکھ کر جہاں محلے کی خواتین نے لبوں میں انگلیاں دبا لی تھیں، وہیں عمر کو خوش دیکھ کر حیران بھی تھیں۔ روٹی برتن جھاڑو سے لے کر گھر بھر کے کپڑے دھونے تک سے فراغت حاصل کر کے بیٹھنے والی جمیلہ آپا انتہائی زیرک چھوٹے سے قد کی عورت تھیں، تو وہیں عمر چھوٹے سے قد کی عورت تھیں تو وہیں عمر لمبے قد سے لمبے لوگوں کے بے وقوف ہونے کا مقولہ سچ ثابت کرتی نظر آتی تھی۔ دیور کی تنخواہ بھی وہ عمر سے چھپ کر گنتی، اسے ہوا تک نہ لگنے دیتی۔ بیچاری عمر اس میں بھی خوش تھی۔ تھوڑا سا کباب کا سالن اور گن کے دی گئی 2 روٹیاں اسے وہ اپنے ہاتھ سے جمیلہ آپا دیتی۔ رہی ساس تو ساس اور بڑی بہو کو مثالی دوستی ایسی کہ نہ سنی نہ دیکھی۔ دونوں ٹاہلی کے درخت تلے ٹھٹا مار مار کے ہنستی اور تو عمر بھی ہنسی میں خود بخود شریک ہو جاتی۔ دیور دفتر سے آ کر لکڑیاں کاٹتا اور عمر پھلکے بنانے میں تیز۔ کیا غضب جوڑ تھا جو جمیلہ آپا کی منظوری کے بعد وجود میں آیا۔ گھر بھر میں جھاڑو پونچھا کرنا اور شام میں بچے پڑھانا بھی عمر کے ذمہ تھا۔ گھر کے بچے تھے اور اپنی چاچی تھی، کیا فرق پڑتا تھا۔ بچوں سے فراغت کے بعد چائے بنانی ہوتی، پھر ساس اور جیٹھانی بچے کو گود میں دبائے عمر کے کمرے میں محفل جما لیتی۔ گاؤں کے قصے، گڑ، تمباکو، گنے کے کھیت، گاجر مولیاں، تازہ دودھ، گوشت، پنجیریاں، مربے اور آج کے دور کی خرافات۔ عمر ساتھ دیتی جاتی، رات بیتتی جاتی، محفل ہنوز گرم بلکہ گرم تر، ساس کا جوش خروش بڑھتا ہی چلا جاتا اور جمیلہ آپا تابعداری سے سنے جائیں وہ سنائے جائیں اور خود عمر زور زور سے سر ہلاتی، برادری کے گلے شکوے میں برابر کا ساتھ دیتی۔ کولڈ ڈرنک تک بات آتے آتے گھڑی رات کے 2:30 بجاتی اور احمد پہلے سو جاتا۔ عمر نیند میں جھولا جھولنے لگتی، بلکہ بے دم ہو کر گر جاتی تو ساس معذرت کرتی جمیلہ آپا کو لیے رخصت ہوتی کہ بھائی اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی۔ صبح ناشتے کے لیے جلدی اٹھ جانا، تیرا بابا جلدی مچا دیتا ہے۔ جاتے جاتے بھی وہ نصیحت کرنا نہیں بھولتی۔ امی روز فون کر کے پوچھتی، نصیحتیں کرتی اور اسے مطمئن پا کر فون رکھ دیتی۔ احمد اور عمر دن کے وقت بات کرنے کا کوئی لمحہ ہرگز نہیں پا سکتے تھے۔ اگر جو کبھی وہ اکٹھے پائے جاتے، ماں جی فوراً سے مصروف کر دیتی، چاول لے آؤ، گوشت لے آؤ، ٹانگیں دبا دو۔ اس گھر میں کام 100 بندے کا تھا اور عمر اکیلی بیچاری کیا کرتی تھی۔ احمد کو کسی کام سے لاہور بہن کے گھر جانا پڑا۔ نئی نویلی دلہن چھوڑ کر گیا تھا۔ بےتاب ہو کر فون کیا تو جمیلہ آپا نے فون اسے پکڑانے کی بجائے ساس کو تھما دیا کہ احمد اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ سن چکی تھی کہ اسے عمر سے بات کرنا تھی۔ جمیلہ آپا فون اماں کو تھما کر اسے چاولوں کی صفائی پر لگا گئیں اور عمر ہونکوں کی طرح تکتی رہ گئی۔ احمد اب اماں جی سے بات کر رہا تھا، وہ سن رہی تھیں۔ دل کو کچھ کھٹکا سا ضرور تھا۔ احمد نے اس سے بات کرنی تھی، مگر جمیلہ آپا نے فون اماں کو دیا تھا۔ وہ جتنی بھی بے وقوف ہوتی یا بنائی جاتی، محبت کو سمجھتی تھی۔ اس محبت کو جو شوہر اور بیوی کے درمیان روز روشن کی طرح یہاں تھی۔ دونوں بہت کم بات کر سکتے تھے، مگر دل کی لگن سچی تھی، تڑپ حقیقی تھی، جو احمد کو راتوں رات بڑی بہن کے سنہری جال سے نکال لے آئی تھی۔ آپا ماہم کی باتیں جتنی بھی چکنی چوپڑی ہوتیں، اس میں عمر کہیں نہیں تھی۔ وہ اکتا کر بھاگ نکلا تھا۔ دلہا بھائی کی کام چوری احمد کے سوا کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ بھائی اور تابعدار بھائی اگر بیوی کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اسے فقط بیوی نظر آنے لگے تو انہی حالات سے بچنے کے لیے انہوں نے بتھیرے جال بچھائے تھے۔ بڑے بھائی اور جمیلہ آپا کی زندگی کا دار و مدار اسی پر تھا۔ نحوست چھا گئی ہے اس گھر پر، جیٹھ بیٹھے بیٹھے چلانے لگا تھا۔ عمر چولہے پر روٹیاں پکانے بیٹھی تھی۔ تنخواہ میں سے پورے 2000 کم تھے اور وہ 2000 احمد نے عمر پر خرچ کیے تھے۔
اس کے 2 جوڑے گرمی کے اور ہوائی چپل، ورنہ وہ بھی لینے کی روادار نہیں تھی۔ جیسے سب رکی سکی کھا کر پہن کر جی رہے تھے۔ بیچاری امر دل و جان سے ان کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مگر احمد کو احساس تھا اور نہ جانے کیسے ہوا تھا کہ وہ اسے کس طرح برتنوں اور باتوں کے جال سے نکال لے گیا تھا، اور اپنی پسند کے 2 سوٹ سلوائے تھے۔ اور وہیں جیٹھ کے نحوست کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ کھٹک گیا تھا۔ ماں کے دیے تسلی دلاسے بہلاوے، شادی کے بعد نہ بدلنے کی قسمیں، حربے سارے ناکام ہوتے نظر آتے تھے۔ آج 2000 نکلے تھے، وہ بھی پوچھے بغیر۔ کل 10,000 خرچ کر ڈالے تو کون کہنے والا تھا۔ خود کماتا تھا، بیوی تھی، خرچ کر لیے۔ ہر طرف نحوست نے ڈیرے ڈالے تھے۔ ساس جمیلہ اور جیٹھ کے چہرے تلخی سے اٹھ گئے تھے۔ سب اگلے قدم پر غور کر رہے تھے، مگر جیٹھ ذرا بے صبر واقعہ ہوا تھا۔ وہ چپ رہنے والا نہیں تھا۔ امر نے جلدی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا تاکہ نحوست کے سائے جلد از جلد چھٹ نکلیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل نحوست تو وہ خود تھی اور خود ہی نحوست دور کرنے کی تدبیر کر رہی تھی۔ محسوس نہ ہو تو زندگی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ ساس اور جٹھانی جمیلہ کے گٹھ جوڑ نے احمد اور امر کو حتی المقدور دور رکھا تھا، مگر دور رہ کر بھی الجھ کر بھی وہ کتنے قریب تھے کون جانے۔ آہستہ آہستہ کم کرتے وہ تھکنے لگی۔ اس کی زندگی میں کسی کی آمد کی نوید تھی۔ وہ کمزور ہونے لگی تھی۔ کام کے دباؤ اور ساس اور جٹھانی کے تلخ رویے کی وجہ سے بھی وہ پریشان تھی۔ آہستہ آہستہ گھر کے کام بٹ گئے۔ برتن چونکہ ایک بڑا ڈھیر ہوتا ہے، اس لیے وہ امر کے ذمہ، جھاڑو جمیلہ آپا کے ذمہ۔ امر کی ایمانداری اور جی لگا کے کام کرنے کی وجہ سے برتن صاف ستھرے، چمکدار اور آدھے وقت میں دھل دھلا کر اپنی جگہ پر پہنچ جاتے۔ تو دوستو، ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو چکی ہے، تو کہانی کا بقیہ حصہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔